جمیع مرحومین کے لیے، شہدائے ملت کے لیے، آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، ہمارے انتہائی محترم برادر بزرگوار نے حکمن کہا ہے اعلیٰ مبارک مفتی صاحب کے خانوادہ کے تمام مرحومین کے لیے، اور بالاخص برادر علی رضا کے والدین مرحومین کی بلندی درجات اور ایصال ثواب کے لیے التماس سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و اولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فاطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد الأطيبين الأطهرين الأجمدين الأمجدين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ صدق الله العلي العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔
انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم علماء کرام میرے انتہائی محترم المقام تشریف فرما ہیں، اور ابتدائی مجلس میں ان سے معذرت خواہ ہوں، ان کی موجودگی میں یہ جسارت ہے، لیکن انشاءاللہ ایک طلبگی گفتگو ہی ہے، وہ درگزر فرمائیں گے۔ آپ تمام حاضرین، آخری مجلس ہے سلسلہ مجالس کی میری اس جگہ کی، تو اس مجلس میں آپ سب حضرات کا ان 5 مجالس میں شرکت کرنے والے بعض دوستان اکثریت میں چہرے روزانہ نظر آتے رہے، سب کا شکر گزار ہوں۔ بلاخص میرے انتہائی محترم المقام جناب سرفراز جعفری صاحب جس محبت کا اظہار فرماتے رہے، پوری ٹرسٹ کا بھی، اور اپنے برادران جن کے توسط سے مجھے آپ سے یہ ذکر اہل بیت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، ان سب دوستان کا بھی شکر گزار ہوں، اور خداوند متعال سے یہ التجا کرتا ہوں کہ خداوند متعال ہماری اس سعی کو اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہم سب حاضرین کے لیے بالعموم اور ہمارے جن دوستان نے ان مجالس کو برپا کیا ان کے لیے بالخصوص ذخیرہ آخرت بنائے۔ اب تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین، یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، اہل تشیع اور اہل تسنن، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، آپ حاضرین کی تمام دعاؤں کو شامل کرتے ہوئے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ عزیزان محترم، سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 7 اور اسی کے ضمن میں گفتگو کا سلسلہ جو آج اختتامی مراحل میں، آپ بھی متوجہ ہیں اور مطلع ہیں، اور یقیناً اس بات کو محسوس بھی فرمایا ہوگا کہ بہت سارے پہلو اس آیہ مجیدہ کے ضمن میں جن پہ تفصیلی گفتگو کا موقع موجود نہیں تھا، لیکن وہ تقاضا ضرور کرتی تھی، لیکن ظاہر 5 مجالس میں جس قدر ممکن تھا بعض چیزوں کو ذکر کیا جو ضروری سمجھی ہے اس آیہ مجیدہ کے ضمن میں۔ میں نے روزانہ یہ عرض کیا، طویل آیت ہے اور ایک ہی آیت ہے۔ سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 7 میں قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کے ساتھ ساتھ پروردگار عالمین نے قرآن مجید کی آیات کو تقسیم کیا ہے، محکم اور متشابہ۔ قرآن مجید فرقان حمید عموماً آپ نے ممبر سے یہ سنا ہے اور درست سنا ہے کہ یہ سرکار دو عالم کی رسالت کا معجزہ ہے، ایسا ہی ہے۔ اعجاز قرآن کے حوالے سے مختلف پہلو ہیں، ان میں فصاحت و بلاغت بھی ہے، لیکن آپ یقیناً میری بات کی تائید فرمائیں گے علماء کرام بھی کہ وہ فصاحت و بلاغت کا پہلو اسی کے لیے اعجاز ہوگا، معجزہ ہوگا جو فصاحت و بلاغت کو سمجھے، ایسا ہی ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں اعجاز کے مختلف پہلو ہیں، فصاحت و بلاغت ان میں ایک ہے، ورنہ خود قرآن کے مطالب جو میں نے دوسری مجلس میں عرض کیا تھا، جن کا تعلق عربی زبان سے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ان مطالب کو عربی میں پیش کیا گیا
ان کا تعلق عربوں سے نہیں، اس کا تعلق انسانی فطرت سے ہے۔ شہید مطہری کا مشہور جملہ ہے، قرآن کی زبان عربی ہے، قرآن کا پیغام عربی نہیں۔ قرآن مجید کا پیغام فطرت ہے، اور جب تک انسان ہے قرآن کی احتیاج ہے، اور قرآن کے باقی رہنے کا سبب ہی یہ ہے، بقائے اعجاز سرکار دو عالم اور اعجاز قرآن یہی ہے کہ ہر پڑھنے والا جب اس کے مطالب اور معانی پر غور کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس سے بیگانہ نہیں پاتا۔ کیوں بیگانہ نہیں پاتا؟ چونکہ قرآن انسان کی فطرت سے گفتگو کرتا ہے، اور انسان محسوس کرتا ہے یہ جو کہہ رہا ہے وہ چیزیں میں اپنے وجود میں محسوس کرتا ہوں۔ چونکہ آپ دوستان خمسہ مجالس کا سلسلہ تھا، اس لیے ایک مجلس میں مشکل ہوتا ہے مزاج سے آشنائی۔ خداوند متعال نے اس سال آپ کی زیارت کا زیادہ شرف عطا کیا، عشر محرم میں بھی، پھر یہ خمسہ مجالس میں بھی الحمدللہ آپ نے جس محبت کا اظہار فرمایا عشرہ میں بھی اور اب بھی۔ یقیناً یہ ایام میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، آقا یون موجود ہیں کہ یہ 1 سے 5 ربیع الاول مشکل ہوتا ہے پڑھنا، چونکہ 20 سفر کے بعد پھر وہ نہ مزاج بنتا ہے، نہ وہ انداز بنتا ہے، نہ سننے والوں کا نہ پڑھنے والے کا، تو یقیناً مشکل خمسہ ہے، یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ 28 سفر بھی گزر چکا ہوتا ہے، اس کے بعد لوگ ظاہر ہے 2 ماہ بھی لوگ اسی مجالس کے سلسلے میں رہتے ہیں نا، تو اس لیے، لیکن پھر بھی آپ نے جس محبت کا اظہار فرمایا سب کا شکر گزار ہوں۔ لیکن جو عرض کر رہا ہوں، آیت اللہ حسن زادہ عاملی بڑی خوبصورت ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، نہج البلاغہ ان کی کتاب ہے انسان کامل در نہج البلاغہ، اس میں فرماتے ہیں کہ قرآن جو معجزہ ہے یہ معجزہ فعلی نہیں، یہ معجزہ قولی ہے۔ توجہ فرمائیں، کہتے ہیں انبیاء کے معجزے 2 طرح کے ہیں، ایک فعلی معجزہ ہے، فعلی معجزے سے مراد جو فعل پروردگار اس اپنے نمائندے کو جو قدرت عطا کرتا ہے اور وہ اس قدرت کا اظہار کرتا ہے، اس کی قدرت کا اظہار کرتا ہے، اور یہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں یہ فعلی ہے، چونکہ اس کا فعل آپ کے سامنے آتا ہے۔ توجہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فعلی معجزات تھے نا انبیاء کے، یہ اپنے اندر معجزہ ہونے کے ساتھ ساتھ پھر بھی ان میں 2 قیود ہر وقت، 2 قید ہیں۔ کیا؟ ایک وہ معجزہ زمان میں ہے، ایسا ہی ہے نا، ایک مکان میں ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے تو خود نفس نفیس تھے نا، اور جس مردے کو زندہ کیا ان کا ہونا شرط تھا، ایسا ہی ہے نا، اور جس مردے کو زندہ کیا جب وہ تھے تو زمان میں تھے نا اور مکان میں تھے۔ کہتے ہیں جتنے حضرت سلیمان نبی سے لے کر حضرت یاسب بن برقیہ اور ان سے سلسلہ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ فرماتے ہیں ان انبیاء کے معجزات جن کا قرآن میں ذکر ہوا، بے توجہ رہے، ذکر ہوا، فرماتے ہیں وہ ذکر ہے، لیکن آج اگر تقاضا کرو کہ وہ معجزہ، وہ اعجاز دکھاؤ تو وہ اس نبی کا تھا، ہمارا تھوڑا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا، تو وہ زمان اور مکان میں محدود تھا۔ جب تک نبی بے نفس نفیس یا نمائندہ خدا تھے وہ معجزہ ان سے منسوب ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بے توجہ وہ تاریخ کا حصہ ہے، ایسا ہی ہے نا، ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو معجزے بیان کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی کہے وہ اعجاز دکھاؤ تو ہم کیسے دکھائیں؟ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن میں ان کا ذکر آ گیا، اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ وہ صاحب اعجاز تھے، انہوں نے وہ معجزے دکھائے، لیکن ایک شرط ہے کہ اب جب بھی وہ اعجاز کا تقاضا کیا جائے تو ہمارا جواب یہ ہوگا وہ اعجاز اس نبی کے ساتھ، اس نمائندہ خدا کے ساتھ خاص ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں معجزہ فعلی، یعنی جو نبی یا امام یا نمائندہ خدا، اب کچھ بھی نام دے دیں،
جس کے ہاتھ پر وہ اعجاز رونما ہوا، فرماتے ہیں وہ چونکہ زمان اور مکان میں تھا اس لیے محدود ہے۔ کہتے ہیں انبیاء یا اولیاء کے وہ معجزات جو فعلی ہیں وہ بلندی اور اپنی کے ساتھ عظمت کے ساتھ بھی محدود ہیں زمان اور مکان میں، توجہ رہے۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں لیکن دوسرا معجزے کی قسم ہے معجزہ قولی، یعنی جو انبیاء اور ائمہ کی زبان سے کلام نکلا، وہ کلام کسی زمان اور مکان میں محدود نہیں ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں معجزہ قولی۔ اب توجہ فرمائیں، فرماتے ہیں سارے انبیاء میں صرف سرکار کو یہ عظمت حاصل ہے کہ ان کا معجزہ قولی قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ کیسے باقی ہے؟ جیسے وہ قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ وہ معجزہ قولی ہے، قولی۔ اور توجہ رہے، اب چونکہ بات عرض کی ہے اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ائمہ کے نمائندگان خدا ہونے کی ایک سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ ان کی زبان سے نکلنے والا کلام ہر زمان کے لیے ویسے ہی ہدایت کا سبب ہے جیسے ان کے زمانے کے لیے تھا۔ آپ متوجہ ہو گئے ہیں؟ اس لیے بات عرض کرو، چونکہ انہوں نے نہج البلاغہ کا اس بات کرنا تھا اس لیے وہ اس رستے سے وارد ہوئے۔ توجہ رہے، وہ کہتے ہیں فرق اتنا ہے کہ سرکار دو عالم کی زبان پر جو اللہ نے کلام جاری کیا وہ قرآن بنا۔ توجہ رہے، فرماتے ہیں یہ سرکار کا معجزہ فعلی نہیں قولی ہے، یعنی اس میں موجود حقائق اور معارف اور اس میں موجود انسانی ہدایت کا پیام نہ زمان میں محدود ہوتا ہے نہ مکان میں محدود ہوتا ہے۔ توجہ ہو گئی ہے؟ اسی طرح توجہ رہے گی، وہ فرماتے ہیں اسی طرح نہج البلاغہ ہم کہتے ہیں قرآن کے بعد وہ واحد کتاب ہے کہ جو خود پکار کے کہہ رہی ہے کہ بعد مصطفیٰ افضل کون ہے۔ میری بات پہ توجہ ہو گئی ہے، بہت شکر گزار۔ فرماتے ہیں نہج البلاغہ خود اس بات کی دلیل ہے۔ کہتے ہیں نا ایران کے بہت مشہور عالم سے کسی نے پوچھا نہج البلاغہ کس کا کلام ہے؟ انہوں نے کہا مولا علی کا۔ انہوں نے کہا دلیل؟ انہوں نے کہا خود نہج البلاغہ۔ توجہ ہے؟ دیکھیں قرآن کے اعجاز ہونے کی دلیل باہر سے نہیں آپ لاتے، خود قرآن سے لاتے ہیں۔ تو وارث ہے قرآن کا کلام، یعنی نہج البلاغہ کلام علی ہے۔ دلیل باہر سے کیوں لاتے ہیں؟ خود اس کلام کا ہونا، اگر یہ کلام علی نہیں ہے تو اس جیسا کلام لاؤ۔ اگر یہ کلام امیر المومنین نہیں ہے تو آپ اس میں موجود خطبات، اس میں موجود خطوط، اس میں موجود حکمتیں، ان جیسا کوئی کلام لاؤ نا، کوئی لائے۔ قبلہ میں جب ایران میں پڑھ رہا تھا تو نہج البلاغہ کی اسناد پر اور اس طرح گفتگو ہو رہی تھی تو ہمارے استاد کا جملہ آج تک مجھے یاد ہے، میں نے وہ لکھا بھی اور کبھی کبھی وہ دیکھتا ہوں اسی لیے یاد رہا ہے۔ توجہ فرمائیں، انہوں نے فرمایا کہ جو آپ سے کہے نا کہ یہ کلام، یہ نہج البلاغہ سید رضی کا کلام ہے، اس سے بحث نہ کرو، اسے کو تم مان رہے ہو کہ سید رضی کا کلام ہے، چلو اس جیسا کلام لاؤ۔ کہتے جب وہ نہیں لائے گا تو پھر کہنا کہ سید رضی کا اگر یہ تمہارے نزدیک کلام ہے تو تم اس جیسا کلام نہ لا سکے، تو سید رضی کا جو امام ہے، جو سید رضی کا بھی امام ہے، پھر تم گویا مان رہے ہو جس امام کے ماننے والے جیسا کلام تمہارے بزرگوں کا نہ ملے۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ سر بلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سرے میدان وہ سرفراز
ہے حدود عقل انسانی، وہاں سے شان مرتضیٰ کا آغاز یا توجہ ہے میری بات پہ، توجہ رہے گی، متوجہ رہیں گے، بات زیادہ پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ جلدی بات اپنے اختتام تک پہنچانی ہے۔ جو ایک جملہ اور ایڈ کر دوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قولی معجزہ ہے اور فعلی، اس میں فرق ہے۔ اب یہ جملہ ہے آپ کی توجہ کا طالب، وہ فرماتے ہیں، میں ان کے الفاظ نہیں دہرا رہا، اپنے جملوں میں اس کی آسان لفظوں میں سلیس لفظوں میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں قولی معجزہ خواص کے لیے ہوتا ہے اور فعلی معجزہ عوام کے لیے۔ نہیں توجہ فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں عوام دیکھتے زیادہ ہیں، سمجھتے کم ہیں، خواص دیکھتے کم ہیں، سمجھتے زیادہ ہیں۔ توجہ ہے، لہذا نہج البلاغہ، معذرت چاہتا ہوں، نہج دیہات میں گاؤں میں چلے جائیں پڑھیں، ان کو کیا پتہ نہیں، میں یہ توہین نہیں کر رہا، لیکن وہ مولا کے کلام کی بلندی ہم نہیں سمجھ سکتے بھائی۔ برملا کہہ رہے ہیں، ممبر پہ کہہ رہے ہیں کہ جو صفات و اوصاف خداوند متعال مولا کائنات نے، جنہوں نے اس پر لکھی، شروح لکھی، دیکھیں ابن ابی الحدید معتدلی شیعہ نہیں، لیکن اس نے کتنی جلدوں میں لکھ لی۔ وہ علامہ تقی جعفری رحمت اللہ علیہ نے، انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح جو مجھے یاد آ رہا ہے 30 سے 40 جلدوں میں لکھی۔ نہیں توجہ فرمایا، 30 سے 40 جلدوں میں صرف نہج البلاغہ کی شرح لکھی، اور وہ کہتے ہیں یہ میں نے اپنی پوری قوت علمی کو استعمال کر کے لکھا، لیکن کہتے ہیں پھر بھی وہ حق ادا نہ کر سکا، حق ادا نہ کر سکا۔ اب یہ اتنی بزرگ ہستیاں جن کی پوری زندگیاں حوضے میں گزر گئی، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں۔ اب ان کو جو لذت اور جو شروع 40 جلدوں میں لکھ رہے ہیں، انہیں نہج البلاغہ میں وہ سب کچھ ملا نا، ایسا ہی ہے نا، تو اب ہمیں اور ہماری فکر سوچ وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ ہے ان کے لیے مولا علی کا، بھائی توجہ رہے، ان کے لیے مولا علی کا بعد مصطفیٰ افضل ہونے کے لیے انہیں احادیث پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، انہیں یہ کلام علی کا عمق بتا رہا ہے کہ یہ زبان رسول چوس کے بنا ہے، انہیں یہ عمق کلام علی بتا رہا ہے۔ باب مدینۃ العلم ہے، باب مدینۃ العلم ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، قرآن مجید فرقان حمید کا مقام کیا ہوگا؟ یقیناً مولا کائنات کا کلام، لیکن ہم نہج البلاغہ میں جو خود قرآن کا مقام بیان ہوا، وہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن کا مقام وہ نہج البلاغہ سے بلند ہے۔ ایسے ہی ہے نا، چونکہ میرے مولا نے خود بیان کیا اس کی بلندی کو۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، علامہ نکن فرماتے ہیں کہ کسی یورپین نے، کوئی انڈیا میں کہتے ہیں آیا، تو وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے رہے ہیں نا علامہ نکن، فرماتے ہیں میرے ساتھ بھی انہوں نے ملاقات کروائی، تو اس نے کہا یار تم، جب اسے پتہ چلا، کہتے ہیں میں لباس میں تھا، اس نے کہا تم شیعہ ہو، عجیب لوگ ہو، تم نے قرآن کو معجزہ مانا ہے، نہج البلاغہ کو کہتے تو میں مان لیتا۔ علامہ نکن کہتے ہیں اگر تم نہج البلاغہ کو معجزہ مان رہے ہو تو پھر نہج البلاغہ میں وہ خطبے پڑھو جس میں علی قرآن کیوں نہ آئے، تو یقیناً کلام خدا۔ اب پروردگار فرما رہا ہے هو الذی انزل علیک، میں نے نازل کیا، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب۔ اب ان سب آیات کی دوبارہ دہرانا تو نہیں، صرف آیت پڑھ رہا ہوں، ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اب اگلا مرحلہ آ گیا، فاما الذین فی قلوبہم فیتبعون ما تشابہ منہ۔ پروردگار فرماتا ہے جن کے دلوں میں کجی ہے، پیچھے نہیں جاتے، وہ متشابہ کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ کیوں؟
خدا فرماتا ہے اس لیے کہ ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تعویلے، وہ دو مرحلے، دو کام کرنا چاہتے ہیں، ایک اس کے ذریعے فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، توجہ ہے، یعنی مبہم بات کر کے اپنی مرضی کا معنی لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ مبہم بات کرو تو جو مرضی معنی لے لو، سامنے والا کہے آپ نے یہ کہا تو کہہ دو نہیں نہیں میں نے تو یہ کہا، توجہ نہیں ہے، آپ نے یہ کہا نہیں میں نے تو یہ کہا، تو جیسے جیسے بدلتے جاؤ گے سامنے والے کو حقیقت نہیں ملے گی، لیکن اسی کا نام ہے فتنہ کہ آپ حق اور باطل کو ملا کے معجون بنائیں اور مقصد پیچھے باطل ہو، توجہ ہے۔ اب خدا فرما رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، پروردگار فرما رہا ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے وہ محکم آیات کے پیچھے نہیں جاتے۔ بھئی میں نے 3 دن یہی جملہ دہرایا تاکہ آپ سب متوجہ ہو جائیں، کم از کم جن کے دل ٹیڑھے ہیں انہیں پہچاننے کا ایک طریقہ تو یہ ہے نا، وہ محکم بات نہیں کرتے، متشابہ کرتے ہیں، مبہم باتیں کرتے ہیں، محکم نہیں کرتے، توجہ ہے۔ اہل بیت اطہار کی زندگی کے محکم پہلو بیان نہیں کرتے، سنیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ایت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں آل محمد قرآن ناطق ہیں، ان کی زندگیوں میں بھی کچھ محکم ہے کچھ متشابہ، توجہ ہے، نہیں سننا۔ امام فرماتے ہیں، ایت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ ائمہ کی زندگی میں انہیں محکمات سے تفسیر کرو۔ آج باتیں ذرا مشکل ہو رہی ہیں، اسی طرح تو انشاءاللہ آپ متوجہ ہیں۔ مثلا وہ فرماتے ہیں صلح امام حسن، فرماتے میں ہے، اس کی تفسیر محکم سے کرو۔ محکم کیا ہے؟ کربلا۔ میری بات میں توجہ ہو گئی ہے؟ نہیں، ایت اللہ جوادی عاملی کا جملہ سیم دہراتا ہوں، وہ فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی ولی ہے، یہ متشابہ ہے، یہ محکم نہیں۔ اس متشابہ اور ائمہ کی زندگی کے تمام وہ حالات و واقعات جو ائمہ نے خاص تناظر میں کیے، جب سمجھ نہ آئے تو ائمہ کے محکم کی طرف پلٹاؤ۔ محکم کیا تھا؟ ہمارے ہر امام کا مطمع نظر یہ تھا کہ طاغوت کے چہرے پہ پڑے ہوئے نقاب کو الٹ دیا جائے، توجہ ہے۔ لہذا ان متشابہات کی تفسیر کرتے ہوئے محکم پہ توجہ رکھنا، توجہ نہیں ہے محکم پہ۔ اس محکم کیا ہے؟ وہ ہے کربلا۔ نہیں، پورے ائمہ کی حیات کا خلاصہ کربلا ہے، ایسے ہی نہیں کہہ رہا۔ باقی 9 اماموں کے پاس جب بھی کوئی آیا تو ائمہ نے کس کی تلقین کی؟ مصائب پڑھنے کی تلقین کی، کربلا کے۔ تو مصائب پڑھنے سے ہدف کیا تھا؟ صرف گریہ کرنا؟ نہ، تاکہ ہمارا کسی ماننے والے کا رشتہ، میری بات میں توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ ہاں، جو ائمہ کی زندگی کی یہ اساس اور بنیاد سمجھ جائے اسے پتا چلتا ہے کہ ائمہ کی جد و جہد میں نقطہ مرکزی ظلم کے سامنے جھکنا نہیں ہے، ظلم کے سامنے ڈٹ جانا ہے، ظلم کو جھکانا ہے، ظلم کو یا محکوم کرو یا بے نقاب کرو، توجہ نہیں ہے۔ بھائی بی بی یہ دو عالم نے یہی تو کیا، سیدہ جانتی تھی حق نہیں ملے گا، پھر بھی مانگا۔ اس وقت کے مسلمانوں کو اور آج تک بعض میری بات ضائع نہ ہو، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بی بی نے کیوں مانگا۔ آج 2020 میں تو پتا چل گیا نا کیوں مانگا۔ اب مانگ کر بی بی نے بتا دیا کہ قیامت تک اگر ادھر فیصلہ نہ کر سکو تو ادھر بھی فیصلہ نہ کر سکو۔ نہیں، توجہ فرمانا، اگر بی بی مانگتی ہی نہ تو ہمارے پاس کیا دلیل ہوتی کہ بی بی کا حق ہے؟ توجہ نہیں ہے۔ اگر سرکار کا ہبہ کرنا، سرکار دو عالم کا ہبہ فرمانا، یہ تو ثابت ہے نا، پھر بھی لوگ کہتے اگر بی بی کا حق ہوتا تو بی بی مانگتی تو صحیح۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ بھئی اگر
بی بی نہ مانگتی اور سرکار کا ہبہ رہ جاتا، بی بی کہتی میں کیوں مانگوں، جو علی کو حق نہیں دے رہے مجھے کیوں دیں گے؟ ایسا ہی ہے نا، بی بی نہ مانگتی تو دلیل بن جاتی نا، وہ کہتے اگر حق تھا تو مانگا کیوں نہ، اور اگر مانگتی تو دے دیتے۔ بھائی آپ کہہ رہے ہیں نہ دیتے، وہ دے دیتے۔ بی بی نے مانگ کر قیامت تک کے لیے ہر اس شخص کو جواب دے دیا کہ وہاں علی کا حق تو مان نہیں رہے ہو، میرا تو ہے، توجہ ہے نہیں۔ اسی لیے مجھے وہ فارسی کے خطیب کے بڑے پیارے جملے یاد آ رہے، وہ کہتے ہیں سنیں، جب مولا کائنات سرکار کے ساتھ تھے تو ذوالفقار چلائی نا، چلائی، کہتے ہیں علی کی تلوار بر بنائے عادت نہیں چلی، بر بنائے عبادت چلی ہے۔ دلیل جو علی خندق میں، احد میں، خیبر میں تلوار چلا رہے ہیں، وہی مولا کائنات صلح حدیبیہ لکھ رہے ہیں یا نہیں؟ بولیں، لکھ رہے ہیں نا۔ آپ جانتے ہیں جو شخص عسکری ہوتا ہے، تلوار چلاتا ہے، اسلحہ چلاتا ہے، اسے مذاکرات میں نہیں لایا جاتا۔ مزاجن جو عسکری ہوتا ہے اس سے مذاکرات میں نہیں رکھا جاتا، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن سرکار نے وہاں تلوار علی پر اعتماد کیا، یہاں قلم علی پر۔ صلح حدیبیہ کی شرائط کس نے لکھی؟ مولا علی نے نا، تو ادھر علی کے ہاتھ میں تلوار اور ادھر مولا کے ہاتھ میں قلم، تو بتایا جو لڑنے کا عادی ہو وہ قلم نہیں چلاتا، لیکن علی بربنائے عادت نہیں لڑتا، بربنائے عبادت لڑتا ہے۔ وہ چاہے گا تو تلوار چلائے گا، خدا چاہے گا تو قلم چلائے گا۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ نہیں، اب سنیے گا، اب ان کا جملہ کہہ رہا ہوں، وہ ایرانی عالم کا، وہ فرماتے ہیں رسول خدا کے بعد اب بقائے اسلام کے لیے علی نے تلوار چلانی نہیں، نیام میں رکھنی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن کہتے ہیں علی کا حق تو ظاہر ہونا چاہیے، وہ کیسے ہو؟ بس سنیے ان کا جملہ اگر پہنچ گیا۔ وہ فرماتے ہیں ہاں علی نے ذوالفقار رکھی نیام میں ضرور، لیکن جو کام علی کی ذوالفقار کرتی تھی وہی کام رسول کے بعد بطول کی گفتار نے دیا۔ ہائے 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 ہائے، توجہ۔ وہ کہتے ہیں جو کام مولا کی تلوار کرتی تھی رسول کے دور میں، وہ رسول کے بعد سیدہ کی گفتار نے کیا۔ کہتے ہیں فرق اتنا ہے، علی کی تلوار ظاہری کفر کے مقابلے پہ چلی، بطول کی تلوار باطنی کفر کے مقابلے پہ چلی۔ محمد ہی کا آوازہ وہی بھٹکے گا جسے غلط اندازہ۔ ایک تو علم کے شہر کا ہے ملنا مشکل، دوسرا فقط اس کا ایک ہی دروازہ۔ توجہ رہے میری بات، اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ میری بات پر توجہ رکھیں گے تاکہ بات پہنچ جائے اور نتیجہ قریب۔ میں نے یہ آیہ مجیدہ کے ضمن میں ائمہ کی حیات طیبہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں، توجہ رہے، جدا نہیں۔ ہمارے شیعہ مکتب میں ایک قرآن مجید کی تقسیم ایسے ہے، محکم و متشابہ۔ علماء موجود ہیں، ہمارے فاضل دوست آغا یمینی بھی ہیں۔ علماء نے دوسری اس کی تفصیل اور تقسیم کی ہے آیات قرآن کی۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ظاہر اور باطن۔ قرآن میں جیسے محکم اور متشابہ ہے ویسے ظاہر اور باطن ہے۔ سنیے گا، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب تم پر ظلمات فتنوں کے سائے منڈلانے لگیں اور تمہیں پتہ نہ چلے، اس ظلمات فتن میں تمہیں پتہ نہ چلے حق کیا ہے، تو فرماتے ہیں فعلیکم بالقرآن، قرآن سے تمسک کر لینا۔ توجہ فرماتے ہیں قرآن میں ظاہر بھی ہے اور باطن۔ ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق۔ قرآن کا ظاہر خوبصورت ہے اور باطن عمیق ہے۔
ظاہرہ حکم و باطنہ علم، قرآن کا ظاہر حکم ہے اور باطن علم ہے۔ تھوڑی توجہ فرمائیں گے، ایک یہاں مسئلہ اور بھی حل کر دوں۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں ظاہر قرآن حکم ہے اور باطن قرآن علم ہے۔ توجہ کیا کہ قرآن مجید نے جو حکم دیا ہے نا آیات کی شکل میں، مثلاً کا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، یہ ظاہر حکم ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ باطنہ علم، آپ نے نماز جو پڑھنی ہے وہ حکم پہ عمل کرنا ہے، لیکن صرف پڑھنی نہیں، اس کے باطن میں جانا ہے۔ وہ باطن علم ہے، کیا مراد؟ یعنی باطن تمہاری معرفت ہے، باطن تمہاری معرفت ہے۔ میں برملا بات کرتا ہوں ممبر سے، تاکہ اگر میں طالب علم ہوں، اس سے زیادہ کوئی دعویٰ نہیں، لیکن یہ اشتباہات ممبر سے پھیلائے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں ہماری جو تفاسیر ہے نا روایات شکل میں، ان میں قرآن مجید کا ظاہر بھی ذکر کی شکل میں اور باطن بھی ہوا ہے۔ اس باطن کا نام ہی بعض اوقات تعویل رکھا گیا۔ توجہ فرمائیں گے، مثلا کچھ آیات میں اگر آپ کو ملے کہ ظاہری حکم ہے اور ساتھ ہی روایت ملے باطنی، تو وہ باطن حکم نہیں، وہ علم ہے۔ بات میں نے کی ہے، اب واضح کرتا ہوں۔ مثلا اگر مولا کی زبان سے آپ کو ایسا خطبہ ملے کہ جس میں مولا فرماتے ہیں نا صلاۃ، میں نماز ہوں، اگر اس خطبے کو درست بھی مانا جائے تو اس کا معنی ظاہر نماز کی نفی نہیں۔ مولا جب فرماتے ہیں میں نماز ہوں، میں روزہ ہوں، میں حج ہوں، میں زکوٰۃ ہوں، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ ظاہر اعمال ختم۔ توجہ رہے، چونکہ ظاہر کا حکم تو قرآن میں آیا اور وہ ظاہر حکم ہے، اور مولا نے خود فرمایا کہ ظاہر قرآن جو حکم ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ باطن معرفت ہے، کیا معنی؟ آپ مولا جب فرما رہے ہیں میں نماز ہوں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ نماز جو پڑھ رہے ہو تب قبول ہے جب میری ولایت، محبت اور اطاعت میں پڑھ۔ تم روح نماز، حقیقت نماز تک اس وقت تک پہنچ نہیں سکتے جب تک مجھے امام نہ مانو۔ میری اطاعت میں عرض کیا تھا، میری محبت، میری اطاعت، میری ولایت، میری سرپرستی میں پڑھنی ہے، میری سرپرستی نے مولا نے فرمایا۔ یعنی اگر تم نے یہ نماز کی حقیقت تک پہنچنا ہے تو ہم سے لو، وہ تمہاری معرفت کو وہاں لے جائے گی۔ نہیں توجہ فرمایا، کہا ظاہر میں عمل کرو اور پھر اس عمل میں دقت کرو۔ جب خدا کے سامنے کھڑے ہو تو سمجھنا چاہتے ہو نا حقیقت نماز کیا ہے، تو ہماری احادیث پہ غور کرو۔ توجہ ہے؟ اب باطن کا معنی یہ ہے کہ اپنی معرفت کو اس بلندیوں پہ لے جاؤ۔ دیکھیں ایک جاہل بھی 2 رکعت پڑھتا ہے فجر کی اور عالم بھی 2 رکعت۔ بول کے بتائیے گا دونوں کا مرتبہ ایک جیسا ہے؟ نہیں نا۔ کیوں؟ حالانکہ اس نے بھی 2 رکعت پڑھی، اس نے بھی 2۔ آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ظاہر نماز دونوں کی ایک ہے، باطن ایک نہیں۔ تو باطن کا تعلق کس سے ہو گیا؟ معرفت سے نا۔ بس یہی معنی ہے کہ جب ان ظواہر پہ عمل کرو تو صرف ظواہر تک نہ رہ جانا، ورنہ تمہارے اندر وہ تبدیلی آ ہی نہیں سکتی جو خدا چاہتا ہے۔ توجہ ہے؟ بندہ خدا کا قرب ظاہر عمل سے حاصل نہیں کرتا، باطن عمل سے حاصل کرتا ہے، اور باطن عمل پہ غور اور فکر سے ہی انسان تقوی کی منزل پہ پہنچتا ہے۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ چلے بات میں نے مشکل کر لی ہے، اب اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ اب اگلا مرحلہ آ گیا۔ پروردگار کہتا ہے کہ جن کے دلوں میں فتنہ ہے، کجی ہے، وہ قرآن کی ان آیات کے پیچھے جاتے ہیں جو متشابہ ہیں، اور خدا فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ اور
قرآن مجید کی تعویل کا علم نہیں رکھتے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہاں آ کے اختلاف ہوتا ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں تعویل قرآن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ فرماتے ہیں والراسخون فی العلم الگ ہے۔ توجہ فرمائیں گے، توجہ فرمائیں۔ وہ کہتے ہیں یہ الگ ہے، یعنی راسخون فی العلم کے پاس تعویل قرآن کا علم نہیں، وہ صرف کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حق ہے۔ توجہ، ہمارے علماء نے جواب دیا، اگرچہ آیت اللہ طباطبائی نے فرمایا اس آیت سے اگر یہ مراد لے بھی جائے کہ راسخون وہ ہیں جو اللہ پر ایمان کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں دوسری آیات اور روایات اس آیت کی تفسیر کرتی ہیں اور دوسری آیات اس آیت کو خاص کر دیتی ہیں۔ کہتے ہیں ہے تعویل کا علم ہے راسخون فی العلم کے پاس۔ توجہ رہے گی، نتیجہ دے رہا ہوں۔ کیوں ہم کہتے ہیں کہ راسخون فی العلم کے پاس بھی تعویل قرآن کا علم ہونا چاہیے؟ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر اس تعویل کا علم صرف خدا کے پاس ہو تو وہ جو فتنہ پھیلا رہے ہیں ان کے فتنے سے بچائیں گے کون؟ توجہ ہے میری باتوں پہ؟ آپ 5 دن میرے ساتھ رہے اس لیے میں نے وہ سطحی باتیں کی ہی نہیں۔ 5 دن الحمدللہ دوست بجے رہے، اس سے مجھے حوصلہ ہوا۔ توجہ فرمائیں، ہماری پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر اس تعویل کا علم صرف اللہ کے پاس ہے تو قرآن میں پھر متشابہ ذکر کرنے کا مقصد ہی کیا تھا؟ توجہ نہیں ہے۔ اور اللہ خود فرما رہا ہے کہ یہ متشابہ سے جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ وسیلہ بنا کر فتنہ پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اگر گمراہ کرنے والے کے لیے متشابہ وسیلہ بنے اور اس متشابہ کے حقیقی معنی اور اس کی تعویل کرنے والے ہوں ہی نہ، تو اس کا معنی ہے گمراہ کرنے والے ہیں، ہدایت کرنے والا نہیں۔ توجہ ہے؟ لہذا ہم کہتے ہیں یہ راسخون فی العلم اللہ کے بعد ذکر ہوئے تو خدا نے کہا میرے پاس تعویل کا علم ذاتی ہے اور انہیں میں نے دیا ہے۔ توجہ ہو گئی؟ لہذا یہ راسخون فی العلم، راسخون فی العلم، یہ علم میں راسخ ہے، علم ان میں نہیں۔ توجہ ہے؟ یہ علم میں راسخ ہے، علم میں، علم ان میں نہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، اب معذرت چاہتا ہوں، یہ ہے نا یہ گلاس، پانی کس میں ہے؟ تو محدود کون ہو گیا؟ پانی نا، چونکہ اس میں آ گیا، گلاس نے پانی کو گھیر لیا نا۔ پروردگار علم ان میں راسخ ہے تاکہ یہ نہ وجود کی وسعت بہت ہے، علم کم ملا۔ پروردگار نے فرمایا وہ علم میں راسخ ہے، یعنی ان کا پورا وجود ہی معرفت پر مبنی ہے۔ وہ علم حقیقت اور قرآن کے باطن اور حقیقت تک پہنچے ہوئے ہیں، بتوجہ رہے گی۔ اور وہ باطن قرآن دوسری مجلس میں عرض کیا تھا، وہ الفاظ نہیں، وہ حقائق ہیں۔ چلے اب عشرے کا موضوع 5 مجلسوں میں سمیٹنا مشکل ہوتا ہے، اشارہ کر دیتا ہوں، جن تک پہنچ گئی بات مجھے خوشی ہوگی۔ قرآن مجید کی آیت بھی یہی بتا رہی ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن ایک کتاب مکنون میں ہے، پوشیدہ کتاب میں، لا یمسہ الا المطہرون، اور اسے مس نہیں کر سکتے اس باطن قرآن کو سوائے مطہرون کے۔ علماء ہیں، پوچھ لے مطہرون نہیں کہ جو اپنے آپ کو پاک کر رہے ہیں، نہ، مطہرون ہے جنہیں پاک بنایا گیا۔ توجہ نہیں ہے؟ بس پتا چلا یار، میں پھر نام لے لیتا ہوں، یہ میرا استدلال نہیں، علماء بزرگ کا استدلال۔ میں نے آیت اللہ جوادی عاملی، آیت اللہ حسن زادہ عاملی دونوں کی کتابوں میں پڑھا۔ فرماتے ہیں ایک آیت کو یہ ہے، خدا کہتا ہے کہ اس کتاب حقیقت تک، باطن قرآن تک، سوائے ان کے جو مطہرون ہے کوئی پہنچ نہیں سکتے۔ تو سوال ہوتا ہے وہ مطہرون ہیں کون؟ توجہ نہیں ہے؟ وہ مطہرون جن کے پاس کتاب کا علم نہیں، وہ ہمارے استاد ہیں حجت الاسلام سید علی محمد نقوی صاحب،
ان کا ایک بیان پڑھ رہا تھا، بڑا خوبصورت مجھے دیا انہوں نے، جب میں نے اس موضوع پر انہیں بتایا آج سے 4 سال پہلے، انہوں نے کہا یہ میری طرف سے بھی لیں، بڑا خوبصورت۔ وہ فرماتے ہیں پروردگار نے مس کہا ہے، علم نہیں کہا۔ علم ہوتا ہے جاننا، مس ہوتا ہے حقیقت کو پا لینا۔ توجہ نہیں ہے؟ خدا فرما رہے ان کے پاس اس کتاب باطن کا علم نہیں، ان کے پاس حقیقت ہے، حقیقت۔ مفسر کے پاس قرآن کی معلومات ہیں، لیکن اگر وہ لفظوں سے آگے بڑھ کے حقائق قرآن کو وجود میں نافذ نہ کرے تو اس کے ذہنی معلومات تک قرآن رہے گا، اس کے وجود میں حقیقت نہیں بنے گا۔ لیکن پروردگار فرما رہے کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کے پاس الفاظ کا علم نہیں، حقائق قرآن کا علم ہے۔ وہ کون ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، اللہ کے ساتھ منحصر کر دیا کہ اس حقیقت کتاب مکنون تک ہر کوئی نہیں پہنچے گا، وہی پہنچے گا جو مطہرون ہے۔ اب آئے وہ مطہرون ہے کون؟ ایت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، مطہرون کو جاننا ہے تو آیت تطہیر پڑھو۔ بات پہنچ گئی، آیت تطہیر پڑھو۔ اللہ نے آیت تطہیر میں طہارت کا اعلان کر دیا، تو اب جن کی طہارت کا اعلان آیت تطہیر میں ہو گیا وہ پاک کرنے والے نہیں، ان کو پاک بنایا گیا۔ بڑی مہربانی۔ وہ مطہرون نہیں، وہ مطہرون ہیں۔ ہم وہ ہیں جو اپنے آپ کو پاک کر رہے ہیں، وہ ہیں جنہیں اللہ نے پاک بنا کے بھیجا۔ توجہ ہو گئی، توجہ ہو گئی۔ تو چلے اس ساری آیات کا خلاصہ ہو گیا، قرآن کا علم راسخون فی العلم کے پاس ہے۔ اب آخر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن ایک روایت پڑھوں گا، چونکہ یہ روایت پڑھنے سے ہی میرا مطلب آپ تک پہنچے گا، اور میں عادی تو نہیں ہوں، مناظرہ نہیں پڑھ رہا، لیکن روایت اتنی اہم ہے کہ اس میں کتابوں کا نام لینا ضروری ہے۔ توجہ فرمائیں گے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، توجہ فرمائیں گے۔ یہ متولد ہیں 159 ہجری کے اور متوفہ ہیں 225 ہجری۔ اب سوچ لیں، آج سے 1250 سال پہلے، ایسا ہی ہے نا؟ اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث امام احمد نے، امام نسائی نے، ابو یعلا نے، ابن حیان نے، حاکم نے مستدرک میں نقل کی ہے۔ ذہبی، امام ذہبی علم رجال میں بہت بڑی شخصیت عالم اسلام کی، انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ اب آئیں حدیث کیا ہے؟ حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری صحابی رسول ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پس منظر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم صحابہ کرام کننا جلوسن فی المسجد، ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم سب صحابہ مسجد میں تھے، فرماتے ہیں کہ اتنے میں سرکار دو عالم مسجد میں آئے۔ فرماتے ہیں سرکار کو آنے سے پہلے ہم سب آپس میں باتیں کر رہے تھے، جیسی سرکار آئے اور تشریف فرما ہوئے ہم سب خاموش ہو گئے، اور فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ محمد، فرماتے ہیں سرکار دو عالم جیسے ہی آئے، آپ کے وجود کی ہیبت سے ہم سب میں جرت نہیں ہو رہی تھی کہ زبان کھولیں، لب کشائی کی جرت نہیں ہو رہی۔ کہتے ہیں چند منٹ سرکار بھی خاموش رہے، ہم بھی۔ جب سرکار نے محسوس کیا کہ اب سب میری طرف متوجہ ہیں تو پھر سرکار نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا ان منکم رجلا یقاتل علی تعویل القرآن کما قتلتم علی تنزیلہ۔ سرکار نے فرمایا تم میں سے ایک ایسا شخص ہوگا جو تعویل قرآن پہ جنگ کرے گا جیسے میں نے تنزیل پہ جنگ کی ہے۔ بہت شکریہ۔ میں نے پہلی مجلس سے عرض کیا روایتی مجلس ہے نہیں، اس لیے روایتی لوگ تو آ بھی نہیں سکتے اور سننے کی ان میں سکت بھی نہیں ہوگی، چونکہ ایسی مجلسیں ہوتی کہاں ہیں، اب تو 2020 کا دور ہے، اس لیے جلدی جلدی آتے ہیں، 25 منٹ ٹائم میں ان کا ہوتا ہے اور مجلس پڑھ کے وہ گئے، اپنا مجمع لاتے ہیں اور اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو ہم تو
تو آپ پر ہی اعتماد کرتے ہیں اور آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں. ہاں توجہ فرمائیں گے. اب سرکار نے فرمایا تم میں سے ایک شخص ہوگا جو تعویل قرآن پہ جنگ کرے گا جیسے میں تنزیل پہ لڑا ہوں. دو لفظ ذہن میں رکھنے ہیں، تنزیل، تعویل. فرمایا وہ تعویل پہ لڑے گا، میں تنزیل پہ لڑا. توجہ فرماتے جب یہ فرمایا فقام ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. فقالا انا ہوگا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ میں ہوں گا. فقال اللہ، توجہ رہے. فقام عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. فقالا انا ہوگا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہوں گا. فقال اللہ ولکنہ خاسف النعل فی الحجرہ، سرکار نے فرمایا نہ تم دونوں میں کوئی نہیں ہوگا، وہ حجرے میں جوتوں کو پیوند لگا رہا ہے. کہتے ہیں جیسے سرکار نے اشارہ فرمایا، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں سب صحابہ نے حجرے کو دیکھا. کہتے ہیں فخرج علینا علی، کہتے ہیں ہم نے حجرے کی طرف دیکھا، مولا کائنات نکلے اور آپ کے ہاتھ میں سرکار کا جوتا تھا جسے پیوند لگا رہے تھے. نہیں توجہ ہو گئی. بس آئے آج نتیجہ. سرکار نے دو جملے ارشاد فرمائے، میں تنزیل پہ لڑا، علی تعویل پہ لڑیں گے. یعنی میری اور علی کی جنگ کی حقیقت ایک ہے. توجہ نہیں ہوئی ہے. نہیں معذرت چاہتا ہوں، مجھے اس حدیث کی وضاحت کرنی پڑے گی. تنزیل تعویل باطن کو کہتے ہیں. توجہ ہو گئی. یعنی سرکار فرما رہے ہیں میں تنزیل قرآن پہ لڑا. اب اسی حدیث کی تشریح شرح کی ہے مختلف علماء نے، لیکن میں ان سب میں اس عالم کی تشریح اور اس کی شرح پیش کر رہا ہوں، امام ابن تیمیہ، جسے تمام عالم اسلام شیعوں کے علاوہ ماننے پہ مجبور ہے. وہ کہتے ہیں تنزیل سے مراد یہ ہے کہ سرکار تب تک لڑے جب تک سامنے والے نے کلمہ نہیں پڑھا. کہتے ہیں جیسے ہی زبان پہ اس نے کہا لا الہ الا اللہ، سرکار نے کہا ختم. توجہ. وہ فرماتے ہیں سرکار لڑے ظاہر سے کہ ان مشرکوں کو اسلام میں لاؤں. اب ابن تیمیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں لیکن اسلام میں آنے والے دو طرح کے ہیں، کچھ ویسے آئے دل سے اور کچھ دل سے نہ آئے. کہتے ہیں سرکار ان سے نہیں لڑے جو باطن میں مسلمان نہ ہوئے، کیونکہ سرکار نے صرف اتنا کیا کلمہ زبان پہ آ جائے. توجہ نہیں ہے. فرماتے ہیں ان کے باطن میں کیا تھا، سرکار نے ان سے جنگ نہ کی. لے ایک آیت کی سے مدد لیتے ہیں جو آشنائی با قرآن میں شہید مطہری نے بھی نقل فرمائی. آپ نے سورہ تحریم کی وہ آیہ مجیدہ تو ذہن میں ہوگی، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. میں آیت پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں. اے نبی جہاد کرو، جاہد الکفار، جہاد کرو کن سے؟ کفار سے. اور کن سے؟ جہاد کرو. شہید مطہری نے بڑی تفصیل لکھی ہے، فرماتے ہیں بعض لوگوں نے کہا جہاد جوہد سے ہے، اس کا معنی ہے کہ ان کے مقابلے پہ کوشش کرو. کہتے ہیں نہ، یہ تعویل نہیں ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کفار کے مقابلے پہ جو جہاد تھا وہ تلوار سے تھا یا نہیں؟ بولے تو صحیح تھا نا بھائی. سرکار نے زبان سے بھی جہاد کیا، لیکن اصل جہاد کا وہ کہتے ہیں سب سے پہلا مصداق کہتے تلوار ہی ہے. قتال جہاد کا پہلا مصداق ہے، باقی کہتے ہیں الگ ہے. توجہ. فرماتے ہیں سرکار نے اگر کفار سے تلوار جہاد بالسیف کیا، تلوار سے کیا، تو منافقین سے تو بھی تو کرنا چاہیے، تاکہ بات واضح ہو جائے. الحمدللہ آپ متوجہ ہیں. دیکھیں سرکار پر جہاد کفار سے کرنا پہلے دن ہی واجب تھا. نہیں توجہ فرمائے. جب اعلان رسالت کیا تب بھی جہاد تھا، لیکن 13 سال کیا نہیں کیا. تو کیا ہے، ان کو صحیح مان رہے تھے، جہاد پھر بھی نہیں کیا. اب سنیں، سب شیعہ سنی لکھتے ہیں کہ جہاد کچھ شرائط کے ساتھ واجب ہوتا ہے، جب تک وہ شرائط پوری نہ ہو جہاد نہیں. یعنی واجب ہے لیکن وہ واجب معلق ہو گیا.
معلق ہو گیا شرائط کے ساتھ. کہتے 13 سال شرائط نہیں تھی, جیسے ہی مدینہ آئے تو 2 ہجری میں جنگ لڑی یا نہیں لڑی نا. تو کہتے پتہ چلا حکم تو تھا, اس حکم پر عمل تب کیا جب شرائط مہیا ہو گئی. تو فرماتے ہیں پتہ چلا کہ جہاد ایسا عمل ہے کہ جب تک اس کے شرائط پورے نہ ہو جائیں وہ جہاد واجب اس طرح فعلی نہیں ہوتا. توجہ, حکم ہے فعلی نہیں ہوتا. اب آئیں شیعہ موقف کیا ہے. ہم کہتے ہیں سرکار پر کفار سے بھی جہاد واجب ہے, منافقین سے بھی, لیکن چونکہ سرکار کے دور میں منافق سامنے آئے ہی نہیں, توجہ نہیں ہے, اس لیے حکم تھا, شرائط پیدا نہ ہوئے. توجہ ہے. اب سمجھو یہ حدیث کا معنی کیا ہے. سرکار اپنی حیات میں صحابہ کو سنا بھی, سمجھا بھی, بتلا بھی رہے تھے کہ میرے بعد علی جب بھی لڑے اور جس سے لڑے سمجھ لینا قرآن کی آیت پہ عمل کر رہا ہے. بات پہنچ گئی ہے. نہیں, چونکہ بات میڈیا کے ذریعے جاتی ہے, مجھے کئی دوست چکوال سے فون کیا, کہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں. وہ آج ایک دوست کہہ رہے تھے کہ آپ نے پہلے دن کیوں نہیں بتایا. میں نے کہا میں ان لوگوں میں تھوڑا ہی جو اپنے کلپ بنا کے خود دوں اور بعد میں کہوں جی پیج کوئی اور چلا رہا ہے, چلا خود رہا ہوں. اب کیا ہو گیا, عجیب و غریب کام ہو گئے نا. پاکستان ہے یار, ہے ہی ایسا مسئلہ, اوپر سے نیچے تک یہ ایک جیسا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو توجہ فرمائیں گے, جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے, سرکار دو عالم نے فرمایا علی تعویل پہ لڑیں گے. تعویل ہوتا ہے باطن, یعنی علی جن سے لڑیں گے صرف ظاہر کی بنیاد پہ نہیں لڑیں گے. علی جانتے ہیں ان کے باطن میں کیا ہے. اچھا چلے, یہ حدیث میں نے پڑھی, اس سے واضح حدیث نہیں ہے, لیکن اس کی تائید ایک ہی میں نے جملے سے لینی, اور الحمدللہ آپ جس طرح متوجہ اور ہمتن گوش ہے آپ نے سارا نتیجہ خود لے لینا ہے. بھائی آغا یون موجود ہے, سرکار کا یہ فرمان ہے یا نہیں, کیا کہ یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا نفاق. چلے نہیں یہ نہیں, میں دوسری حدیث پڑھتا ہوں. مسلم شریف کی حدیث ہے, باب ہے باب حب الانصار من علامت الایمان. صحیح مسلم شریف, باب حب الانصار من الایمان, اور راوی ہے خود مولا علی. کیا روایت کر رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے مجھ سے عہد کیا. اگر یہ ہے حدیث, سرکار دو عالم نے مجھ سے, مولا علی خود راوی ہیں, فرماتے ہیں سرکار دو عالم نے مجھ سے یہ عہد کیا. کیا عہد کیا؟ فرماتے ہیں سرکار نے مجھ سے عہد کیا, اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. علی سوائے مومن کے تجھ سے محبت کوئی نہیں رکھے گا, اور سوائے منافق کے بغض نہیں رکھے گا. توجہ ہو گئی, توجہ ہو گئی. ہم اپنا موقع بتا رہے ہیں, ہم کسی پر مسلط نہیں کر رہے. یہ ہمارے دلائل ہیں, یہ حقائق ہیں, یہ قرآن مجید, یہ حدیث. لو اب ایک صحابی کی تائید ہے, اور آج کی زحمت ختم. صحابی بھی معمولی نہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے سرکار کی یہ حدیث جب سنی تو فرماتے ہیں اسے کسوٹی بنا لیا, ترازو بنا لیا. کیسے؟ سرکار حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رسالت مآب کے بعد جب میں کسی محفل میں جاتا اور لوگوں کو پہچانتا نہ ہوتا تو میں پہچاننا چاہتا کہ اس محفل میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں. تو کہتے ہیں میرے پاس ایک کسوٹی تھی, کیا کرتا؟ کہتے ہیں میں ذکر علی چھیڑ دیتا. اگر سامنے والے کا چہرہ کھل جاتا سمجھ جاتا اپنا ہے, اگر چل جاتا سمجھ جاتا سورہ منافقون کا مزاج ہے. توجہ ہے. تعویل یعنی باطن. چلے وہ استدلالی پہلو وہ بھی ہو گیا, ایک جملہ اجتماعی پہلو کا ہو. مولا کی جنگ کیوں مشکل تھی؟ میں نے عرض کیا ہے, ہر روز عرض کیا ہے, مولا کی جنگ کیوں مشکل تھی؟ کیوں مشکل تھی؟
توجہ، جب سرکار نے فرمایا میرا اور علی کی جنگ کا ہدف ایک ہے، تو کیا وجہ ہے؟ سرکار کے ساتھ سب ہیں اور علی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب پرسوں والا جملہ، مولا کے ساتھ لڑنا اس لیے مشکل ہے۔ کیا خوبصورت جملے، اب میں تو نام بھی لے لیتا ہوں، بعض لوگوں کو اچھا نہیں لگتی وہ شخصیت تو نہ لگے۔ وہ ڈاکٹر علی شریعتی کیا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں کہ علی کی جنگ اس لیے مشکل ہے کہ وہ جو رسول کے سامنے آ رہے ہیں نا، جو ان کے دل میں ہے وہی زبان پہ ہے، چونکہ انہیں ڈر نہیں، ایسا ہی ہے نا، انہیں خوف نہیں ہے، اس لیے وہ بت اٹھا کے بھی لائے ہیں اور زبان پہ بھی بت ہے۔ وہ کہتے ہیں جے ہو حبل کی، لات کی، منات کی، عزا کی، فرماتے ہیں اس سے ہی اٹھایا ہوا ہے، بے توجہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں رسول کے بعد وہ بت کی جگہ قرآن اٹھا لیے اور بت دل میں آ گئے، توجہ ہو گئی، اب اس بت کی جگہ دل میں آ گئی۔ چونکہ بھئی منافق کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں خدا نہیں، تو جس کے دل میں خدا نہ بت ہی ہے۔ کہہ دوں جملہ، جو ظاہری بت پرستوں سے لڑے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جو باطنی بت پرستوں سے لڑے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں۔ جو باطنی یہ باطن سے لڑنا مشکل ہوتا ہے۔ نہیں، اب جملہ ماشاءاللہ واقعاً میں کوئی خوشامد نہیں کر رہا، یہ اندر کا جو بت ہوتا ہے باہر کے بت سے زیادہ خطرناک ہے۔ اندر کے بت سے مراد یہ تھوڑے یہ کوئی مورتی رکھی ہوئی ہے نا، کبھی اقتدار کا بت، کبھی خواہشات کا بت، کبھی شخصیات کا بت، نہیں توجہ ہو رہے ہیں، کبھی اقتدار کا بت، کبھی طاقت کا بت، کبھی شہرت کا بت۔ یہ بت ہے نا جو آپ کو خدا سے ہٹا کر غیر خدا کی پوجا پہ لگا دے، سمجھ لو وہ بت ہے۔ میری بات کا توجہ ہے؟ ہاں، جو تمہیں راہ حق سے ہٹائے سمجھ لو بت ہے، اس بت سے بچو۔ یہ تھا میرا علی، وہ ہے جنہوں نے اس بتوں کو توڑا۔ ہمارے آل محمد کی سب سے بڑی مشکل یہ تھی، ہر دور میں انہیں یہ بت سامنے آئے اور لوگ پہچان نہ سکے، ایسا ہی ہے۔ اور میں نے پچھلے سال اسی مجلس میں عرض کیا تھا نا کہ وہ سامری جس کا ذکر آتا ہے، وہ سامری اصل قصوروار تھا، بچڑا نہیں تھا، ایسا ہی ہے نا، لیکن ساری قوم بچڑے کے پیچھے لگ گئی اور لگایا سامری نے بچڑے کے پیچھے، ایسا ہی ہے۔ تو حضرت ہارون تھے یا نہیں امت میں؟ تھے نا۔ رہبر 40 دن غائب ہوا، حضرت موسیٰ 40 دن غائب ہوئے اور یہودی سارے بچڑے کے پیچھے لگ گئے نا 40 دن بھی اپنا ایمان سنبھال نہ سکے، ایسا ہی ہے نا۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ شیعہ کیا کہتے ہیں رسول خدا کے بعد یہ ہو گیا، یہ بھائی اگر غدیر میں یہ ہوا ہوتا تو کیسے ہو سکتا تھا؟ بھائی بتاؤ، امتوں کا مزاج نہیں بدلتا، انسان ہی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ حضرت موسیٰ 40 دن گئے، پوری امت بچڑے کے پیچھے لگ گئی۔ بول کے بتائیں، بچڑے کی پرستش یہ رسالت کا انکار تھا یا توحید کا؟ توحید کا نا، توحید ہی چھوڑ گئے۔ تو حضرت موسیٰ کو کوئی فرق پڑا؟ کوئی کہتا ہے کہ یہ کیسا موسیٰ ہے، ایسی تربیت کی ہے کہ 40 دن بھی قائم نہ رہے؟ کوئی کہے نا، یہ کیوں نہیں کہتے؟ چونکہ جانتے ہیں موسیٰ کا کام پیغام پہنچانا ہے، پیغام پہ قائم رہنا اپنی ہمت ہے۔ میری بات کا توجہ ہے؟ اسی لیے میں رات بھی اپنے برادر محترم اور موجود تھے، ہم وہاں بھی آیت یہی پڑھ رہے تھے۔ اصل مسئلہ جذبے میں آ کے کسی کے ساتھ لگ جانا بڑی بات نہیں، واللہ
ایران میں ہم نے دیکھا جب انقلاب آیا بڑے بڑے لوگ لگ گئے، لیکن جیسے مشکلات آئیں ہٹتے گئے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ معذرت کے ساتھ اس لہجے میں بات کی ہے، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اللہ نے کہا جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، بس نہ ثم استقاموا، اللہ کہتا ہے پھر اس پہ ڈٹ گئے۔ اصل مسئلہ ایمان لانا نہیں، بھائی میرا جملہ ضائع نہ ہو، اصل مسئلہ ایمان لانا نہیں، ایمان پہ مر جانا ہے۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ نہیں، ہمارا قصور اتنا ہے، اور یہ ہے، اسے مانتے ہیں، ممبر میں مانتے ہیں، ہم میں اور لوگوں میں فرق ہے، ہم میں اور لوگوں میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ دوسرے صرف آغاز دیکھتے ہیں، ہم انجام دیکھتے ہیں۔ بات میں نے کہہ دی، سوچتے رہیے گا۔ دوسرے آغاز دیکھتے ہیں کہ ایمان کون لایا، ہمارے لیے یہ مہم نہیں کون لایا، ہمارے لیے یہ مہم ہے کون ایمان پہ مرا۔ میری بات کا توجہ ہے؟ توجہ ہے میری بات پہ؟ توجہ رہیں گے؟ ایک جملہ کہہ دوں، اب میں نے ذکر کیا وہ سامری، وہ بچھڑا، وہ سامری اور بچھڑے کی موجودگی میں اللہ کے نمائندے تھے یا نہیں؟ کون تھے؟ حضرت ہارون۔ اب میں نے سارا واقعہ کو نہیں پڑھنا، لیکن ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، آگا یون موجود ہے، سرکار کی اس حدیث کو اس جہت سے بھی دیکھ لیں، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ بہت شکریہ، واللہ 10 منٹ لگتے اگر اس کو کھولتا کم از کم، اور آپ پہنچ گئے۔ اب وضاحت بھی نہیں کرتا، علی میں مثل موسیٰ، تو مثل ہارون، اور سامری موسیٰ کے مقابلے پہ نہیں آتا، سامری ہارون کے مقابلے پہ آتا ہے۔ اسی لیے تو کہا علی تو امت میں ہارون ہے، میری امت کے جتنے سامری ہیں۔ توجہ ہے یار؟ بھائی میرے ساتھ ہیں، ناراض نہیں ہونا، لیکن یہ جملہ کہتا ہوں، یہ جو ہارون کا نا تو مثل ہارون میں مثل موسیٰ، یہ ہارون بعنوان وسیع کہا نا، تمثیل دی نا، جیسے ہارون خلیفہ تو میری امت میں میرا خلیفہ، تو یہ صرف مولا علی تھے، باقی 11 نہیں؟ بولے نا؟ تو ہر دور کا امام اپنے دور کا ہارون ہے یا نہیں ہے؟ آج پردہ غیبت میں ہارون ہے نا، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کی مثل ہے نا، تو آج بھی سامریوں سے بچنا جو ہے، اگر آج کے سامریوں سے بچنا ہے تو ہارون کے بخشے ہوئے نظام سے رشتہ نہ توڑنا۔ میری بات کا توجہ ہو گئی؟ توجہ ہو گئی؟ ہاں، آج کا بچڑا بدل سکتا ہے، آج کا بچڑا کبھی ڈالر ہے، کبھی ریال ہے یا نہیں؟ کبھی ادھر والا کبھی ادھر والا۔ جو تمہیں مرکز امام زمان سے توڑ کر امریکہ، برطانیہ، اسرائیل ان کا غلام بنائے، سمجھ لینا ہم میں گھسا ہوا سامری ہے۔ جو ہے، جو تمہیں اور مجھے مرکز سے توڑے وہ اس امت کا سامری ہے۔ ان سامریوں سے بچنا ہے تو وہ ہارون زمان کے بخشے ہوئے نظام سے منسلک رہنا، اس سے کبھی رابطہ نہ توڑنا، کبھی رشتہ نہ توڑنا۔ خدا کی قسم آج بھی پردہ غیبت میں وہ بھی منتظر ہے۔ انتظار صرف ادھر نہیں، انتظار ایک طرفہ نہیں، 2 طرفہ ہے۔ میرے بزرگان موجود ہیں، میں واللہ دست بستہ ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بالاخص ڈاکٹر صاحب ہر روز محبت فرماتے رہے، آئے ہیں، اور مجھے عزت افزائی ہے میرے لیے ان سب بزرگان کی۔ میں تو طالب علم ہوں، اور طالب علم بھی کہتا ہوں تو ڈرتا ہوں۔
لیکن آپ سب کی محبتوں کا شکر گزار ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، اب لفظ تو یہی کہیں گے نا، لیکن آج کس کا مصائب ہے؟ انشاءاللہ اعلان ہوا ہے، اس مناسبت سے بھی مجلس ہوگی، لیکن آج بھی تابوت ہے، اور جب بھی اس امام کا تابوت برآمد ہو، معذرت چاہتا ہوں، دیکھیں کربلا کے علاوہ باقی ائمہ کے مصائب اس طرح ہیں نہیں، اس لیے زیادہ تفصیل کے ساتھ تعویل کر کے پڑھے نہیں جا سکتے۔ اب وہ ہیں جتنے اتنے پڑھیں گے، لیکن پھر بھی یہ جو امام کی جس کی آج مجلس اور تابوت ہے، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آج صاحب عزا خود موجود ہے۔ اس سے بڑی اس مجلس کا کی معنویت اور روحانیت کیا ہوگی؟ نہیں، جملہ کہوں، آج میرے مولا امام زمان کی یتیمی کا آغاز ہے۔ ان دنوں میں ہی ہے نا، 6 کی رات ہو گئی، 2 دن بچے ہیں نا، امام زمان کی یتیمی کا آغاز ہو رہا ہے، یتیمی کا آغاز۔ اب میں ربط مصائب کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ذکر آ گیا میرے آقا و مولا امام زمان کا، اور میں اکثر یہ جملے دہراتا ہوں جو بزرگان نے دہرائے ہیں، عرفاء نے۔ وہ جملے کیا ہیں؟ ایت اللہ جوادی عاملی کی ایک گفتگو سنی کافی سال پہلے، فرما رہے تھے کہ سب سے بڑا مظلوم کائنات میں ہمارا 12واں ہے۔ کیوں؟ 2 وجہ بتائیں انہوں نے، 2 سبب۔ ایک یہ کہنے لگے بطول سے لے کر رسول خدا سے لے کر امام حسن عسکری تک ان سب کے مصائب کا اکیلا وارث۔ نہیں، شاید میں جملہ جلدی میں کہہ گیا، وضاحت نہیں کر سکتا، کہہ دوں جملہ، رسول والی اذیتوں وہ بھی امام کے قلب پر ہیں درد کی شکل میں، نہیں سادات سے معذرت کر کے بطول کا زخمی پہلو، نہیں اب اگلا جملہ نہیں کہتا، بی بی کے مصائب کیسے پڑھے جائیں، اور میں کہتا ہوں جو شہادت محسن کا منتقل بھی ہے، جو وہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا درد بھی لیے ہوئے ہے، جو وہ مسجد میں چلنے والی تلوار اس کا درد بھی لیے ہوئے ہے، جو حسن کے جگر کے ٹکڑے اور اس جنازے پہ برسنے والے تیروں کا درد بھی لیے ہوئے ہے۔ نہیں، اب اگلا جملہ تو کہوں گا ہی نہیں، اب ان کا جملہ کہتا ہوں۔ وہ فرما رہے تھے کہ امام زمان کیوں سب سے بڑے مظلوم ہیں؟ کہتے ہیں ایک مظلومیت یہ ہے، ہر امام کی مظلومیت کا وارث امام ہے۔ دوسری مظلومیت کہتے ہیں ہمارا علم جو ہے نا کربلا کے بارے میں وہ معلومات ہے، علم حصولی ہے، ہم نے علم تاریخ پڑھ کے لیا، ایسا ہی ہے نا، ہم آپ کو مقتل سناتے ہیں، لیکن کہتے ہیں امام کربلا کے بارے میں علم اس طرح نہیں رکھتے۔ امام جب ارادہ کرتا ہے نا، اللہ کربلا کو مجسم کر دیتا ہے۔ اجرکم من اللہ، چھوٹی مصیبت نہیں ہے۔ نہیں، میں جملہ ذرا واضح کر دوں اپنے نوجوان چھوٹے بھائیوں کے لیے، ہم کربلا سنتے ہیں اور میرا آقا و مولا امام زمان کربلا دیکھتے ہیں۔ اور وضاحت کر دوں، میں پڑھتا ہوں کہ اکبر کے سینے میں نیزے کی علی لگی، ہم شکل پیغمبر کے، لیکن میرا 12واں خود دیکھتے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں کہ حضرت قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑ گئے اور میرے ہیں۔ نہیں، میں خود تسلی سے جملے کہہ رہا ہوں، ہم صرف سنتے ہیں کہ عباس کے بازو قلم ہو گئے اور وہ باب الحوائج زین سے زمین پر آئے، ہم سنتے ہیں اور میرا آقا و مولا دیکھتے ہیں۔ اب جملہ کہوں، اب جملہ ساتھ ہو جائے اور امام کو پرسہ بھی ہو جائے ان کے بابا کا۔ میں اور آپ سنتے ہیں کہ شمر تھا اور ہاتھ میں خنجر اور 70 قدموں پہ تھی۔ میں اور آپ سنتے ہیں، میرا آقا دیکھتے ہیں۔ ایک
ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے امام کے جب یہ جملے پڑھے نا، امام فرماتے ہیں اے میرا دادا حسین، میں آپ پر پانی نہیں روتا، ایک وقت آتا ہے خون روتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے سمجھا کہ مبالغے کے طور پہ ہوں گے، کہتے ہیں متردد ہو گیا، کہتے ہیں میں نے وہ عمل کیا جو امام کی زیارت کے لیے کیا جاتا ہے، 40 دن روز امام کا استغاثہ اور توسل کیا امام سے۔ کہتے ہیں امام کا پھر مجھے مسجد کوفہ میں زیارت ہوئی، کہتے ہیں جیسے زیارت ہوئی امام نے فرمایا پوچھنا چاہتا ہے وہ کون سا غم ہے جو مجھے خون رلاتا ہے؟ مولا بتانا پسند فرمائیں گے۔ کہا وہ وقت جب شمر کے ہاتھ میں خنجر تھا اور 70 قدموں پہ میری دادی کھڑی تھی۔ کہا مولا اس سے آگے کون سا غم ہے جو خون رلاتا ہے؟ اب میں نہیں پڑھ سکتا، اور میں نے محرم میں بھی اشارہ ہی کیا تھا۔ امام فرماتے ہیں 2 کام اس ملعون نے ایسے کیے ہیں، اس ہاتھ سے، ایک اپنے نجس قدموں سے۔ بہار نوار کی روایت ہے اس نے اپنا نجس ہاتھ ان پاکیزہ زلفوں میں ڈالا جن کے بوسے کبھی رسول لیتے کبھی بطول۔ اب دوسرا کام جو کیا بتاتا نہیں، اشارہ کر دیتا ہوں جو روایت کے لفظ ہے وَوَضَعَ رِجْلَيْهِ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ۔ اللہ جانے اس نے نجس قدم کہاں رکھا کہ بطول کی بیٹی تڑپی، کہا یہاں قدم نہ رہا۔ میں کہتا مولا آپ یہ منظر دیکھ کے خون روتے ہیں، مولا اللہ جانے وہ منظر آپ کو کتنا درد کا سبب بنتا ہوگا کہ جب شام غریبہ آئے اپنے آقا و مولا کو پرسا دے، بس ازادارو 2 جملے اور تابوت آ جائے گا۔ جانتے ہیں جس امام کی شہادت کی مناسبت سے یہ مجالس ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام۔ ہمارے 12 اماموں میں 2 امام ہیں جو جوانی میں شہید ہوئے۔ ایک امام محمد تقی علیہ السلام 25 سال کی عمر، دوسرا امام زمانہ کے بابا امام حسن عسکری 28 سال کی عمر۔ میں جو پڑھ رہا ہوں کتابوں میں پڑھا ہے، آج دوبارہ دیکھا، عجیب روایات دیکھی کہ امام پہ سختی ہے۔ وہ روایات تو آپ کے ذہن میں ہے، وہی فرعون والا کام عباسی خلفاء کر رہے ہیں کہ وہ 12واں نہ آ سکے، لیکن اللہ کی مصلحت آ گئے اور پتہ نہ چلا۔ خدا کی مصلحت ہے، حکمت ہے۔ 5 سال کے امام ہو گئے تو پتہ چلا۔ اب کہنے لگے کیا کریں؟ کہنے لگے پہلے امام حسن عسکری کا خاتمہ کرو۔ کیوں؟ کہا ایک ہٹ جائے گا تو دوسرے کو تلاش کر لیں گے۔ میں نے روایات میں پڑھا، کہتے ہیں امام کو جو زہر دی گئی اس نے فوراً اثر نہیں کیا، زہر آہستہ آہستہ اثر کرتا رہا، آہستہ آہستہ زہر کا اثر ہوا۔ آج ہی روایت پڑھ رہا تھا کہ جب یہ آج کا دن آیا نا 5 ربیع الاول، امام اثر کیا، زہر نے اتنا اثر کیا کہ امام پھر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نہیں آپ متوجہ ہیں میری بات کی طرف؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں تاکہ میرے ساتھ رہو اور امام کو پرسا دیں، امام کے حضور، ان کی جدہ کے حضور، امام زمان کو ان کے بابا کا اور ان کی جدہ جناب سیدہ کو ان کے بیٹے کا پرسا۔ لیکن ایک جملہ کہتا ہوں، یہ جو اولاد بطول ہے اس کی مظلومیت بھی عجیب ہے۔ میری آقا زادی سیدہ کی اولاد، ایک بیٹے کے جنازے میں تیر اور دوسرے بیٹے کا جنازہ تیروں پر۔ ایسا ہی ہے نا بھائی؟ مجھے تجربہ ہے، میرے برادران بھی ہیں، انہیں بھی تجربہ ہے۔ عزاداران حسین آج بھی اسلام آباد میں جب کوئی دوست کال کرتا ہے نا اور کی مجلس سے پڑھ دیں گے، میں نے کہا کس دن ہے؟ وہ بتاتے، میں نے کہا ابھی تو 4 دن بتا رہے ہیں۔ کہنے لگے آج وفات ہو گئی لیکن دفن کل کریں گے، پرسوں کریں گے۔ میں پوچھتا ہوں کیوں؟ کہتے ہیں ان کا بیٹا کینیڈا ہے، انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، اور ایک بیٹا ہے اور خواہش ہے کہ بابا کو تب تک دفن نہ کرنا، باپ کو تب تک دفن نہ کرنا جب تک میں آ نہ جاؤں۔
عزاداران حسین آپ نے توجہ فرمائی ہے. پتہ چلا اگر بیٹا ہو تو ایک بھی ہو تو خواہش ہوتی ہے کہ کم از کم باپ کے جنازے کو کندھا تو دوں, اپنے ہاتھوں سے غسل تو دوں, اپنے ہاتھوں سے کفن تو پہناؤں. یہ ہوتی ہے نا تمنا. اب دو جملے کہنے ہیں, دو جملے. ایک ذہن میں لاؤ, جس امام کی سب سے زیادہ اولادیں, عزادارو اس امام کو زہر ملی اور جنازہ پلے بغداد پہ. ہاں یہ بھی مظلوم امام ہے, لیکن 12واں امام اتنا مظلوم ہے کہ بابا کو زہر ملی ہوئی ہے اور بابا تڑپ رہے ہیں, اور میرا امام آ نہیں سکتا چونکہ امام نے حکم دیا ہے بیٹا سامنے نہ آنا, سامنے نہ آنا, اللہ کی مصلحت ہے کہ تو باقی رہے. اب سوچو نا, امام جب دیکھتے ہوں گے کہ میرے بابا پر زہر کا اثر ہو رہا ہے تو کہتے ہوں گے بابا تیرا بیٹا مر جاتا. اس بیٹے کے لیے اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی, نہ باپ کا سر پکڑ کے آغوش میں رکھ سکے. کہتے ہیں جب 5 ربیع الاول آئی, امام میں اٹھنے کی 6-7 گزری, جب پرسوں کی شب آئے گی نا 7 ربیع الاول کا دن ڈھلا, اب امام میں بیٹھنے کی طاقت بھی نہ رہی. کہتے وہی وقت تھا جب امام کے جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے. بس عزادارو امام کی شہادت ہو گئی ہے, لیکن 12واں دیکھتے رہے آ نہ سکے. میری بات پہ توجہ فرمانا, میں ختم کر رہا ہوں آپ کی زحمت. میرا آقا و مولا 5 سال کے امام ہی ہوتا ہے نا, چاہے 1 دن کا ہو, چاہے آغوش مادر میں ہو. عزاداروں میرا امام دیکھ رہے ہیں, آ نہیں سکتے, لیکن پھر بھی روایات میں ملتا ہے غسل و کفن کے بعد جب جنازے کا وقت آیا تو امام اب آ گئے اور چچا کو پیچھے ہٹا کے کہا امام کا جنازہ امام پڑھتا ہے. بس میں نے آپ کی زحمت ختم کر دی. آؤ ذرا مولا کے حضور, یہ مولا حاضر بھی ہے, ہمارے اعمال پہ ناظر بھی ہے. آؤ صاحب عزا کے حضور چلے. اے ہمارے آقا و مولا, ہمیں آپ کے بابا کو زہر مل گئی, آپ کو پرسا دیتے ہیں, آپ کی یتیمی کا آغاز ہو رہا ہے, لیکن مولا آپ کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اب جنازہ کوئی اور پڑھائے. آپ آ گئے. یقیناً جب آپ جنازہ پڑھا رہے تھے تو آپ کا رخ کربلا مڑا ہوگا. ہاں یہاں بیٹا آ گیا اور کسی کو جنازہ نہ پڑھانے دیا, لیکن وہاں بیٹا ہے اور لاشا سامنے پڑا ہے اور پھوپھیاں ساتھ ہیں, بہنیں ساتھ ہیں, اور میرا امام رو کے کہہ رہا ہے پھوپھی اماں کاش سجاد زندہ نہ رہتا. بس عزادارو زحمت ختم کر رہا ہوں, آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں. میں نے روایات میں پڑھا کہ جب امام کا جنازہ اٹھا تو جنہوں نے زہر دیا تھا نا وہ عباسی خلفاء بھی, وہ بھی چھپانے کے لیے ساتھ آ گئے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے امام کو کچھ نہیں کیا ہے. عزادارو آپ نے توجہ نہیں فرمائی, اس لیے وضاحت کر رہا ہوں. کہتے جنازہ اتنی شان سے اٹھا کہ پورا سامرا جمع ہو گیا. امام حسن کا ماتم ہو رہا ہے, عسکری کا ماتم, اور قاتل قتل کر کے اپنا قتل چھپا رہا ہے. اس لیے ہر امام نے کہا رونا تو حسین کو رونا, اس لیے کہا کہ حسین جیسی مظلومیت دوبارہ کسی پر نہ گزری. عزادارو 11ویں کا قاتل قتل چھپا رہا ہے اور حسین کا قاتل ساتھ چل رہا ہے, اور ایک دفعہ یزید سے کہتا ہے مجھے انعام دے, میں نے وہ کام کیا جو کوئی نہ کر سکا. بس عزادارو آخری جملے, سامرہ میں امام کی میت کو لایا گیا, جسد اطہر لایا گیا, تابوت چلا اور پہنچا, اور
دفن کر دیا گیا. میں کہتا ہوں مولا زہر بھی ملی, زہر کا اثر بھی ہوا, لیکن مولا غسل تو مل گیا نا, کفن تو مل گیا نا, بیٹے نے جنازہ بھی پڑھایا اور شایان شان طریقے سے جنازہ اٹھ کر دفن بھی ہو گیا. یقیناً میرے 11ویں کا جنازہ جب دفن ہوا تو امام کی موت اور زندگی ایک جیسی ہوتی ہے. میرے امام کا رخ مڑ گیا ہوگا کربلا کی طرف اور کہا ہوگا دادا حسین بیٹا تو دفن ہو گیا, ہائے دادا تیری لاش میں گھوڑے دوڑ گئے, تجھے 3 دن کوئی دفن نہ کر سکا. تابوت لے آئے, تابوت آ رہا ہے, آپ نے اس تابوت